بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے سرزمین پاک و ہند کو بہت سی عظیم علمی و روحانی ہستیوں سے نوازا ہے۔ ان عظیم علمی و روحانی ہستیوں میں ایک نام خواجہ غریب نواز حضرت سید حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آئیے آپ کی سیرت کے چند کوشے پڑھ کر اپنے دلوں کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سے معمور کرتے ہیں۔ سرزمین ہند میں سلسلہ چشتیہ کے بانی اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سالار حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام معین الدین ہے۔ والدین محبت سے آپ کو حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ حسنی اور حسینی سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو سجستان، جسے سیستان بھی کہا جاتا ہے، کہ قصبہ سنجر میں ہوئی۔ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت پوری دنیا کے لیے باعث رحمت اور سعادت بنی۔ آپ نے اس دنیا میں عرفان خداوندی، خشیت ربانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کیا اور کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ کو اسلام و ایمان کی روشنی سے جگمگا دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں، جب معین الدین میرے شکم یعنی پیٹ میں تھے تو میں اچھے خواب دیکھا کرتی تھی۔ گھر میں خیر و برکت تھی، دشمن دوست بن گئے تھے۔ ولادت کے وقت سارا مکان انوار الہی سے روشن تھا۔ آپ کا نام حسن ہے۔ آپ کے والد کا نام غیاث الدین ہے۔ خواجہ معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند اور عطائے رسول آپ کے القابات ہیں۔ آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی، جو بہت بڑے عالم تھے۔ 9 برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ یعنی اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی۔ خداداد، ذہانت و ذکاوت، بلا کی قوت یادداشت اور غیر معمولی فہم و فراست کی وجہ انتہائی کم مدت میں بہت زیادہ علم حاصل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 11 برس کی عمر تک نہایت ناز و نم اور لاڈ پیار میں پروان چڑھتے رہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ شفقت و محبت سر سے اٹھ گیا، لیکن با ہمت والدہ ماجدہ بی بی ماہ نور نے آپ کو باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ والد گرامی کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد ترکہ میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ جوانی کے عالم میں اسی ترکہ کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا۔ خود ہی باغ کی دیکھ بھال کرتے اور اس کے درختوں کو پانی دیتے اور باغ کی صفائی ستھرائی کا بھی خود ہی خیال رکھتے۔ اسی طرح پن چکی کا سارا نظام بھی خود سنبھالتے، جس سے زندگی بڑی آسودہ اور خوشحال بسر ہو رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی تعلیم و تربیت اور کائنات کے گلشن کی اصلاح کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ لہٰذا آپ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور طریقت و سلوک کے مراتب طے کرتے ہوئے وہ ایک مقام حاصل کیا کہ آج بھی آپ کی روحانیت کو ایک جہاں تسلیم کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا وہ واقعہ جس نے آپ کی دنیا بدل دی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک دن ترکے میں ملے ہوئے باغ میں آپ درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس بستی کے ایک مجذوب ابراہیم قندوزی اشارہ غیبی پر باغ میں تشریف لائے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز کی نظر اس صاحب باطن مجذوب پر پڑی تو ادب و احترام کے ساتھ ان کے قریب گئے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے آپ کو بٹھا دیا اور تازہ انگور کا ایک خوشہ سامنے لا کر رکھ دیا۔ خود 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے انگور کھائے اور خوش ہو کر بغل سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ میں ڈالا، دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ اس طرح حق و صداقت اور عرفان خداوندی کے طالب حقیقی کو ان لذتوں سے فیض یاب کر دیا۔ روٹی کا حلق میں اترنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ روح کی گہرائیوں میں انور الہی کی روشنی پھوٹ پڑی۔ جتنے بھی شکوک و شبہات تھے سب کے سب ایک آن میں ختم ہو گئے۔ دنیا سے نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی اور آپ نے دنیاوی محبت کے سارے امور سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ باغ، پن چکی
اور دوسرے ساز و سامان کو بیچ ڈالا، ساری قیمت فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دی اور طالب حق بن کر وطن کو چھوڑ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ زمانہ قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ علم طریقت کے حصول کے خواہشمند پہلے علم شریعت کو حاصل کر کے اس میں کمال پیدا کرتے ہوئے عمل کی دشوار گزار وادی میں دیوانہ وار اور مستانہ وار چلتے رہتے ہیں اور بعد میں علم طریقت کا حصول کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طریقہ کار کو اپنایا اور وطن سے نکل کر سمرقند و بخارا کا رخ کیا، جو کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں علم و فن کے مراکز کے طور پر جانے جاتے تھے، جہاں بڑی بڑی علمی و دینی درس گاہیں تھیں جن میں اپنے زمانے کے ممتاز اور جید اساتذہ اکرام درس و تدریس کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ ان درس گاہوں میں دنیا بھر سے علم دین کی طلب رکھنے والے افراد کھینچ کھینچ کر آتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں آ کر پورے ذوق و شوق اور لگن کے ساتھ طلب علم میں مصروف ہو گئے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور دیگر ضروری علوم کا درس لیا اور کامل مہارت حاصل کر لی۔ آپ کے اساتذہ میں نمایاں طور پر مولانا حسام الدین بخاری اور مولانا شرف الدین کے نام لیے جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین 15 سال کی عمر میں سمرقند گئے، وہاں قرآن پاک حفظ کیا اور سمرقند و بخارا کے علماء سے علم دین حاصل کر کے مروجہ علوم کی تکمیل فرمائی۔ آپ نے تقریباً 70 سال سفر میں گزارے اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، خراسان، بخارا، ہارون، عراق، بغداد اور ہند سمیت کئی ملکوں اور شہروں کا سفر فرما کر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ نے بغداد شریف میں حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور 5 ماہ تک بارگاہ غوثیت سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی اور مراقبہ بھی فرمایا۔ آپ نے علوم باطنی حاصل کرنے کے لیے ہارون کی طرف رخ فرمایا اور وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تقریباً 20 سال تک پیر صاحب کی خدمت میں حاضر رہ کر معرفت کے منازل طے کیا۔ آپ اب سلسلہ چشتیہ کے عظیم شیخ طریقت ہیں۔ آپ کے بے شمار مریدوں میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل مرید شامل ہیں۔ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کی ولایت عطا فرمائی اور آپ نے ہند جا کر خوب دین کی خدمت سر انجام دی، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے 90 لاکھ کفار دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، دن میں 2 بار قرآن پاک ختم فرماتے اور سفر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے اور خوف خدا اور زاہد و تقویٰ کے پیکر اور عفو و درگزر کے جامع تھے۔ آپ نے فرمایا، نماز ایک راز کی بات ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر اور بروں کی صحبت برائی کرنے سے بدتر ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپ کے آستانے پر روزانہ اس قدر لنگر ہوتا ہے کہ شہر بھر کے غربا و مساکین آتے اور سیر ہو کر کھاتے ہیں، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ والی ہندوستان خواجہ خواجگان حضور غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرتے۔ ان کی خبرگیری فرماتے، اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے کے ساتھ ضرور تشریف لے جاتے۔ اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس ہو جاتے تو آپ تنہا اس کی قبر کے پاس تشریف فرما کر اس کے حق میں مغفرت و نجات کی دعا فرماتے، اس کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے اور انہیں تسلی دیا کرتے۔ آپ کی سخاوت اور دیگر اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر لوگ عمدہ اخلاق کے حامل اور پاکیزہ صفات کے پیکر ہوئے اور دہلی سے اجمیر تک کے سفر کے دوران تقریباً 90 لاکھ افراد مشرف بے اسلام ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نرم دل اور متحمل مزاج، سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ اگر کبھی غصہ آتا تو صرف دینی غیرت و حمیت کی بنیاد پر آتا۔ البتہ ذاتی طور پر اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ برہم نہ ہوتے، بلکہ اس وقت بھی حسن اخلاق اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کی نازیبا باتیں سنی ہی نہ ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ خشیت الہی سے کانپتے
اور گریہ ازاری کرتے، خلق خدا کو خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے، اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی صفات مومنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کئی برس تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر رہا، لیکن کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اقدس سے کسی کا راز فاش ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی مسلمان کا بید نہ کھولتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی تبلیغ و اشاعت کی مصروفیت کی بنا پر ازدواجی زندگی کے لیے وقت نہ مل سکا۔ ایک مرتبہ آپ کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین ہے، پھر بھی تو ہماری سنتوں سے ایک سنت چھوڑ رہا ہے۔ بیدار ہونے کے بعد آپ کو فکر دامن گیر ہوئی اور آپ نے 590 ہجری میں بی بی امت اللہ سے پہلا نکاح فرمایا۔ 620 ہجری کو سید وجیہ الدین مشاہدی کی دختر نیک اختر بی بی عصمت اللہ سے دوسرا نکاح فرمایا۔ حضرت خواجہ صاحب کی اولاد میں 3 لڑکے، خواجہ فخر الدین چشتی اجمیری، خواجہ ضیاء الدین ابو سعید، خواجہ حسام الدین، جو بچپن میں ابدالوں کے زمرے میں شامل ہو کر غائب ہو گئے، اور ایک دختر حافظہ بی بی جمال تھی۔ آپ کا وصال 6 رجب 633 ہجری کو ہند کے شہر اجمیر شریف میں ہوا اور یہیں آپ کا مزار ہے۔ عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 45 سال گزارے۔ آپ کی کوششوں سے ہندوستان میں جہاں کفر و شرک اور بت پرستی میں مصروف لوگ مسلمان ہوتے گئے، وہیں ایک مستحکم اور مضبوط اسلامی حکومت کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ کی روحانی کوششوں سے تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، جو کہ ایک طرح کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ اخیر عمر میں حضرت خواجہ کو محبوب حقیقی جل شانہ سے ملاقات کا شوق و ذوق بے حد زیادہ ہو گیا، اور آپ یاد الہی اور ذکر و فکر الہی میں اپنے زیادہ تر اوقات بسر کرنے لگے۔ آخری ایام میں ایک مجلس میں جب کہ اہل اللہ کا مجمع تھا، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ والے سورج کی طرح ہے، ان کا نور تمام کائنات پر نظر رکھتا ہے، اور انہی کی ضیاء پاشیوں سے بستی کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ اس سرزمین میں مجھے جو پہنچایا گیا ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ یہی میری قبر بنے گی۔ چند روز اور باقی ہیں، پھر سفر درپیش ہے۔ عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جس روز اس دار فانی سے دار بقا کی طرف سفر اختیار فرمایا، وہ 6 رجب المرجب 633 ہجری روز پیر کی رات تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے اور خادموں کو ہدایت فرمائی کہ کوئی یہاں نہ آئے۔ جو خادم دروازہ پر موجود تھے ساری رات وجد کے عالم میں پیر پٹکنے کی آواز سنتے رہے۔ رات کے آخری پہر میں یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ صبح صادق کے وقت جب نماز فجر کے لیے دستک دی گئی تو دروازہ نہ کھلا۔ چنانچہ جب خادموں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مالک حقیقی کے وصال کی لذت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کا جسم مبارک اسی حجرے میں دفن کیا گیا جہاں آپ کی قیام گاہ تھی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ایک اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔